بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کے ساتویں مرحلہ کی 24ویں فصل اور پچھلا عنوان اسی کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ خیر اور شر، کہ یہ جو شر ہے اس کا وجود کہاں سے آیا، جبکہ ذات حقیقی وہ منبع خیر ہے، خیر محض ہے اور تمام مخلوقات اس کا فعل ہیں، تو اس فعل میں یہ شر وجود کہاں سے آیا۔ اب اگلے مرتبے میں جو ہے انسانوں کے بارے میں وہ علی سینا کہتا ہے اگر کوئی اشکال کرے کہ اس عالم میں یہ شر زیادہ دکھائی دیتا ہے، جو معاشرے میں بگاڑ ہے، جو لوگوں کی حالتیں ہیں، اس کو اگر کہنے والا اشکال کرنے والا اشکال کرے تو وہ تو کہے گا کہ اس عالم میں شر زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ کیا نام جہل میں مبتلا ہیں، یا وہ شہوت کا شکار ہیں، یا وہ غضبی افعال ظاہر ہو رہے ہیں اس عالم میں دو لوگوں سے زیادہ تر۔ کون کون سے؟ یا انسان، آپ کثیر لوگ جہالت میں ہیں، بہت کم لوگ عاقل ہیں۔ اور یہ قوتیں کیوں، یہ تین کہاں سے لائے ابو علیہ سینا؟ کیونکہ انسان میں چار قوتیں ہیں: قوت عقلیہ، قوت وہمیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ۔ تمام افعال جو انسان سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ان چار قوتوں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا نتیجہ یعنی ضد وہ جہالت ہوگی، کیونکہ ان دو کی ضد جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جہل بسیط اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اسی لیے ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اشکال کرے تو وہ یہ کہے گا کہ جہالت واضح ہے، شہوت اور غضب کے افعال لوگوں سے زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جو شر ہے وہ قلیل ہے، لوگوں میں شر قلیل ہے۔ تو ابو علی سینا اس کا جواب دیتے ہیں، خود اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ جس طرح کہ مولا علی نے فرمایا کہ انسان بدنی لحاظ سے جس طرح تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، اسی طرح اپنے نفسانی حالت میں بھی وہ، یعنی اپنی وجودی روحانی حالت میں بھی تین جہتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا وہ بیمار ہوگا یا صحت مند، ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا مردہ یہ ہوگا یا زندہ ہوگا، ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا انسان بیدار ہوگا یا سویا ہوگا۔ تو وہ تین پہلے بدنی حالتیں اس نے اپنے متن میں بیان کی ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے یا بدنی لحاظ سے جو ابتدائی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ ابتدائی مرتبے میں اس کی حال ایک یا تو اپنی صحت اور اپنی جمال یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ بہترین حالت میں ہوگا، اس کی صحت بھی بالکل درست ہوگی، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل، اس حسن کے اعتبار سے بھی وہ ایک بلند مرتبے پہ ہوگا۔ پھر دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ متوسط مرتبہ، کہ جس میں دونوں حالتیں برابر ہیں اپنی صحت اور جمال کے اعتبار سے، یہ دوسری حالت ہوگی۔ تیسری حالت کیا ہوگی؟ وہ حالت ہوگی جس وقت انسان بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو انسان کا جمال بھی اس قدر نہیں رہتا اور انسان کی صحت بھی نہیں رہتی، یعنی وہ بیمار ہوتا ہے یا بہت زیادہ، یہ تو بہت کم بیماری آتی ہے، اگر آئے تو وقتی آتی ہے، لیکن بڑھاپے میں بیماری جو جسے کرونک کہتے ہیں، بہت زیادہ سکم اس کی بیماری میں یا زیادہ بیمار رہنے والا، اکثر آپ نے لوگ دیکھتے ہوں کہ بزرگوں کو پرماننٹ بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ بیماریاں ہوں گی۔ تو یہ حالت تین حالتوں سے خالی نہیں، یہ سب سے نچلے درجے کی حالت ہوتی ہے انسان کے بدنی لحاظ سے۔ تو اگر بدنی لحاظ سے ایسے ہے تو نفسانی اعتبار سے بھی انسان کی تین حالتیں ہوں گی۔ وہ پہلی حالت کون سی ہے؟ وہ پہلی حالت ہوگی اس کے مقابلے میں پہلے مرتبے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور ان کا عقل اور خلق جو ہے، عقلی اعتبار سے بھی اور خلق کے بھی اعتبار سے وہ بلند مرتبہ میں ہوں گے اس عالم میں۔ تو یہ انبیاء ہیں، معصومین ہیں، یا اگر اولیاء کو بھی شامل کیا جائے تو یہ عقل اور خلق کے بہترین مرتبے میں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عقل اور خلق کے درمیانے مرتبے پر ہوں گے، متوسط مرتبے پر۔ یہ کون سے ہیں؟ اہل یمین، ٹھیک ہے نا، یعنی جو لوگ جیسے قرآن میں آیا ہے یہ اہل یقین ہے، یہ اہل یمین ہے، اور تیسرے مرتبے میں اہل یسار،
यानी जो अक्ल और खुल्क के निचले मर्तबे में होंगी। अब ये 3 मरातब हो गए, बदनी लिहाज से भी और ये इंसान के नफ्सी और अखलाकी एतबार से भी। तो बुल सीना ने कहा, जवाब दिया कि आपने इश्काल किया कि इस आलम में तो ये लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। बुल सीना कहता है कि आपको इस तरह के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पहले मर्तबे वाले और मुतवसत मर्तबे वाले, जबकि बहुत कम लोग हैं जो इंतहाई खसीस मर्तबे में हों, कि अकली लिहाज से भी वो खसीस हों और खुल्क के एतबार से भी बदतरीन लोग हों, ये बहुत कम है। तो ये जब इन दो को मिलाया जाएगा तो इनकी कसरत होगी और ये लोग किल्लत में होंगे। अगरचे कि बुल सीना ने यहाँ पर बयान किया है कि शर कलील है, उस पर ये दलील लाए हैं। इसके मुकाबले में और बहुत ज़्यादा रिवायात हैं कि बहुत से जिस तरह के बुज़ुर्ग लोगों को हदीस में आया कि उनसे वो अल्लाह ताला उनको बहुत से गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि वो माजूर माजूर यानी अपनी अकली और बदनी लिहाज से वो अपने निचले मर्तबा में होते हैं। इसलिए एक तो कोई गुनाह भी सरजद होता है तो वो गुनाह नहीं है जो जवानी में और उसमें है। फिर अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करता है कि इसी आलम में लोगों का वो उसको जज़ा मिल जाए। ऐसी मुसीबतें और परेशानी आती हैं कि उसके गुनाह झड़ जाते हैं। फिर एक और जहत भी है कि बाज़ लोग इस कदर बड़ी नेकी करते हैं कि उसके छोटे छोटे बहुत ज़्यादा गुनाह धुल जाते हैं। जैसा कि एक दफ़ा एक शख्स आया, उसने इमाम से कहा कि आपका मानने वाला एक शख्स है, लेकिन वो उसके अमाल ऐसे हैं कि हमें शर्म आती है कि वो आपका मानने वाला है, ऐसे गुनाह करता है। इमाम ने कहा, फरमाया कौन? उन्होंने बताया वो शख्स है। इमाम ने कहा खामोश। इस वक्त वो पाक साफ है। बड़ी अजीब बात, वो हैरान हुए। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं उस नेकी के बदले। कि एक दफ़ा वो जंगल से गुजर रहा था तो एक हमारा मोमिन वहाँ पे लेटा था, उसकी हवा से कपड़ा उठ रहा था लोगों के लिए, वो उसके लिए हजीमत का बायस, वो तो सोया हुआ था, लोग उससे हंस रहे थे, तो उसने उसके उस कपड़े को उस बदन पे उसे यानी उसको छुपा दिया, सतर उसका छुपा दिया। तो वो उसके सारे गुनाह झड़ गए। और लातादाद मिसालें मौजूद हैं। इंसान बड़ी नेकी करता है तो उसके बहुत ज़्यादा गुनाह झड़ जाते हैं। और मोमिन के अगर उससे अमाल भी ऐसे सरजद हों तो इस आलम में, जैसे इमाम ने फरमाया, एक शख्स ने कहा कि अगर आपका कोई मानने वाला गुनाहगार हो तो फिर उसको क्या क्या उसका हिस्सा, उसको तो सज़ा मिलेगी। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह उसको बुरा हमसाया देगा, जो उसको ज़ियत देगा तो उसके गुनाह झड़ जाएंगे। उसने कहा अगर बुरा हमसाया नहीं होता तो उसने कहा बुरा दोस्त मिलेगा, बुरा दोस्त की तरफ से उसको ज़ियत मिलेगी जिससे उसके गुनाह झड़ जाएंगे। उसने अगर बुरा दोस्त भी नहीं मिलता, उनका बुरी बीवी मिलेगी जो उसको ज़ियत देगी, उसके गुनाह झड़ जाएंगे। तो यानी अल्लाह ताला ऐसे मुसीबतों और परेशानियाँ इसलिए भेजता है या बीमारी इसलिए देता है कि उसके गुनाह झड़ जाएं। जैसा कि एक हदीस में है कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि बीमारी की वजह से इंसान के कितने गुनाह झड़ते हैं तो तुम दुआ करोगे कि हम बीमार ही रहें इस आलम में। तो बहरहाल ये बुल सीना ने क्या वाज़ेह किया कि जो शर है वो कलील है किसके मुकाबले में, जो खैर है वो खैर की मकदार ज़्यादा है। तो इसको इसका मतन पढ़ लेते हैं। लुल्ला का वो कहते हैं शायद कि तू इश्काल करे कि इन अक्सर अन्नास से, जो अक्सर लोगों की तादाद है, ये इश्काल करने वाला अगर ये कहता है तो अक्सर उन्नास से अलगालिब अलैहिम, कि उन पर गालिब होता है अलजाहलो, एक तो जहालत उन पर गालिब होती है, व ताअतुश्शावत वल गज़ब, और शहवत और वो गज़ब की अतात करते हैं कि उनसे ये जिनसी अमाल जना इस तरह के अफ़ाल होते हैं, या गज़बी अमाल, किसी को अजियत दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो ये अमाल गालिब होते हैं। तो फिल फलिमा सारा हाज़ सिन्फ मनसूबन फ़ीहिम, तो फिर कहता है आप किस तरह इस सिन्फ को, इस किस्म को के शर कलील है ये सिन्फ, तो वो शिकाल करने वाला कहेगा कि फिर तुमने इससे आपने इस सिन्फ को मनसूबन निस्बत दी है फ़ीहिम इन लोगों में इला अन्नहु नादिरुन, कि ये सिन्फ तो बहुत ही कलील है। फिर आप कैसे दे रहे हैं जबकि इन अफ़ाल जो ज़ाहिर हो रहे हैं लोगों से वो तो बहुत ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि शर कलील है। तो इसके जवाब में बुली सीने कहता है फस्तमे, आप अब गौर से सुने कि अन्नहु कमा अन्नला अन्ना अहवाल अलबदने फी हयात ही सलासातुन, कि इंसान के बदनी जो हैत और हालत और अहवाल हैं वो तीन तर्ज पर हैं, तीन किस्मों पर हैं। पहली किस्म है हालुल बालिग फिल जमाल व सेहत, कि जो बालिग का मरतबा होता है जब इंसान जवान होता है
تو اس کا جمال اور صحت وہ کامل ہوتی ہے، بلوغت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسرا وحال من لیس ببالغ فیہما، دوسری حالت وہ ہے جب ان دونوں میں اپنے بدنی صحت میں اور اپنے جمال میں وہ متوسط مرتبے میں ہوتا ہے۔ وحال الکبی ہے تیسری ہے، والمسکام و سکیم ہے، وہ انسان کب کی حالت ہوتی ہے کہ انسان اس مرتبے میں ضعف ہوتا ہے، بدنی صورتی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا بدنی قوت بھی کم ہو جاتی ہے، بدنی جمال بھی کم ہو جاتا ہے، اور بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اور پرماننٹ بیماریاں آ جاتی ہیں، یا مرض اس کے بدن میں گھر کر چکا ہوتا ہے۔ یہ تین حالتیں ہوگی۔ والاول والثانی، وہ کہتا ہے پہلی قسم کے وہ بالغ اپنے پیک پہ، جوانی بھی صحت بھی پیک پہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم جب وہ متوسط ہوتی ہے وہ کیا ہے، ینالان من السعادت العاجلۃ البدنیہ، وہ پائے ہوئے ہوتے ہیں بدنی جو ایک سعادت کو پائے ہوئے ہوتے ہیں، قسطن وافرن، وافر مقدار میں پائے ہوتے ہیں سعادت کو، او معتدلن او یسلمان، یا وہ اعتدالی حالت میں ہوتے ہیں یا وہ صحیح و سالم ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلی دونوں حالتوں میں وہ کہہ رہا ہے ابو سینا کہ وہ صحیح و سالم ہوتا ہے، اس کو سعادت نصیب ہوگی آخرت میں۔ وَكَذَلِكَ حَالُ النَّفْسِ فِي حَيْأَتِهَا ثَلَاثَةٌ، وہ کہتا ہے ہم نے یہ تو گنوا دی تین حالتیں بدنی اعتبار سے، اب نفسی نفس کے اعتبار سے یہ بھی انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سی؟ حال البالغ فی فضیلت العقل والخلق، انسان کا پہلا مرتبہ جس میں عقل اور خلق کے اعتبار سے وہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ وَلَهُ الدرجۃ القصویٰ، اس کے لیے ایک بلند درجہ ہے، فی السعادت الاخرویہ، اخروی سعادت کے اعتبار سے بلند مرتبہ ہے، یہ انبیاء معصومین اولیاء وغیرہ کو حاصل ہے۔ وَحَالُ مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وہ کہتا ہے دوسری حالت وہ ہے جب کہ اس کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دونوں پیک پہ ہوں، چوٹی پہ ہوں، لا سیما فی المعقولات، خصوصاً کہ معقومات تعقلی اعتبار سے وہ معصومین، وہ ہستیاں کامل ہوتی ہیں عقل کے اعتبار سے، تو جو دوسرے مرتبے والے ہیں وہ اس مرتبے تک نہیں ہوتے، لیکن الا مگر یہ کہ ان جہلہ لیس علی الجہۃ الزارۃ، لیکن ان کا جو جہالت ہے، یعنی ان کی عقل تو کامل ہے، اگر ان میں عقل کم بھی ہے، عقل کم ہونا یعنی علم نہ آنا تو وہ جہل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے یہ جو جہل ہوتا ہے یہ بسیط کے مرتبے پہ ہوتا ہے، جبکہ آخری مرتبے میں جب عقل بالکل نہ ہو تو وہ جہل مرکب کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں جہل کا ہونا یعنی عقل کم ہونا یہ ضرر کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ جہل بسیط ہوتا ہے کہ انسان جانتا نہیں ہے بہت ساری چیزیں، انسان ظاہر کامل علم تو حاصل کر ہی نہیں سکتا، انسان کو ایسی استطاعت ہی نہیں دی گی، اس لیے حساب بھی نہیں ہوگا، تو بہت ساری چیزیں نہ جاننا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں کہ یہ نقصان پہنچا سکے۔ یہ جہل مرکب یہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں پتا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، ایسے لوگ بہت نقصان لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، تو یہ جہالت جو ہے یہ اس کی معافی نہیں، یہ تیسری قسم میں شامل ہے۔ اس لیے دوسری قسم کے میں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ عقل کم ہے، لیکن انا جہلہ لیس علی الجہت، وہ اس جہت اور مرتبے پر نہیں ہے اس کی جہالت کہ الزارت فی المعاد، کہ وہ معاد والے دن بروز قیامت اس کو نقصان دے۔ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ، اگرچہ کہ اس کے لیے کثیر و ذخر فی العلم، اس کے لیے ذخیرہ نہیں ہے علم کا بڑا، جسیم النفع فی المعاد، اگرچہ کہ بہت زیادہ نفع اور فائدہ نہیں ہوگا جنت میں کہ 10واں مرتبہ مل جائے، جنت کے بھی مراتب ہیں، لیکن الا انہ فی جملت، لیکن بہرحال قسم اختصار کے ساتھ وہ کیا ہوگا، الا انہ اہل السلامت، وہ اہل سلامتی میں سے ہوگا یہ والا، اگرچہ کہ جاہل بھی ہے۔ اور کیا، ونیلا ایک ہو گیا کثیر و ذخرن، اب دوسرا ونیل و حظ ما من الخیرات العاجلہ، لیکن اس کے لیے ایک حصہ ہے خیر میں سے، خیر جو قیامت والے دن آخرت میں اس کو خیر ملے گی، یعنی اس کو جو بدلہ ملے گا، صلہ ملے گا اس نیکی کا، وہ بہتر ملے گا۔ والآخر، اور یہ جو تیسرا مرتبہ ہے جو عقل اور خلق نچلے مرتبے میں ہوتی ہے، کل مسکام و سکیم، یہ جہل مرکب والا مرتبہ ہے، اور وہ سکم، اس عقلی اور خلقی لحاظ سے اس کو سکم و بیماری ہے۔ نادر، وہ کہتا ہے یہ نادر ہے، والوسط فاشن غالباً، یہ والا جو مرتبے میں لوگ ہیں اس عالم میں یہ زیادہ ہیں، معصومین بھی کم ہیں، لیکن اہل خیر میں سے تو یہ دونوں ہی ہیں، جب دونوں کو ملایا جائے گا اہل خیر زیادہ ہو جائے گی۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّرْفَيْنِ نَادِرٌ وَالْوَسْطُ فَاشٍ غَالِبٌ، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا جو مرتبے میں یہ لوگ کم ہوتے ہیں لیکن یہ وسطی زیادہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الطَّرْفُ الْفَاضِلُ، اگر اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے گی، سارا لأہل النجات غلبۃ وافرۃ، تو پھر جو
غلبہ پانے والے ہیں وہ ان کی مقدار بڑھ جائے گی، وافر ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ یہاں پر ابو علیہ سینا نے یہ دونوں جہتیں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ اعتبار ہو یا یہ اعتبار ہو، کثرت کس کی ہے، بدنی لحاظ سے بھی ان دونوں کو جمع کیا جائے گا یہ کثیر ہیں، اور ان کو بھی جمع کیا جائے گا یہ کثیر ہیں، اور یہ جو ہیں یہ قلیل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عالم آخرت میں یہ جو سزا ملنی ہے یہ علاج ہے، جس طرح کہ اس عالم میں بدنی لحاظ سے بیمار ہوتا ہے، اخروی لحاظ سے اگر اس میں سے کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جو اس عالم میں بظاہر نظر آتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بہت شخص ظالم نظر آتا ہے، وہ کسی چند لوگوں کے لیے اگر ظالم نظر آ رہا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ فائدہ مند بھی ہو، ایک جہت۔ پھر دوسری جہت سے بروز قیامت جو قیامت میں جو سزا ملے گی، ان میں سے یا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو سزا ملے گی، صرف وہی لوگ بچ جائیں گے وہ جو اپنے باطنی لحاظ سے جو شقاوت، جن کی حقیقتی شقاوت پر مبنی ہے، تو بہت سارے لوگ سزا کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تیسری جہت جو ہے وہ عقیدے کی ہے، عمل کی بنیاد۔ بعض لوگوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ بد اخلاق ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ اور عمل میں عقیدے کی بنیاد بہت، اس پر ثواب ہے، عقیدے کی بنیاد پر خود عمل نہ بھی ہو، خود عقیدہ جو ہے توحید کا، آخرت کا، معاد کا، وہ عقیدہ کا اپنا ایک ثواب ہے جو اس عالم میں ہمیں لگ ایسے رہا ہے کہ وہ صرف اس کا عقیدہ عمل سے لوگ اس کو نقصان، کچھ بد اخلاقی سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن عقیدہ جو بلند ہے وہ ہو سکتا ہے آخرت میں اس کو اس کے گناہ جھڑ جائیں۔ اسی طرح حقوق اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حقوق العباد عقیدے میں ثواب بہت زیادہ ہے تو یہ ایک دوسرے کو توازن ہو جائے، یہ اس عالم میں ہمیں پتہ نہیں۔ تو مطلقاً جو عذاب ہے وہ آخرت میں صرف قلیل لوگوں کو ہی ملے گا، کچھ کو عذاب ملنے کے بعد چھٹکارا مل جائے گا اور وہ اس عذاب سے ان کو جان چھوٹ جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔